رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورۃ المزمل ہماری کل مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ المدثر سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ مزمل کا ایک حصہ آپ نے ابھی نماز میں سماعت بھی فرمایا اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. اللہ کرے کہ اللہ کی کتاب ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب اپنی اس آخری کتاب کے اندر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا ہم سے کہہ رہا ہے. سورہ مدثر یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بلکہ سب سے پہلے قرآن پاک کا جو حصہ آپ پر نازل ہوا وہ ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا میں. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند رہا تاکہ آپ کو اور زیادہ طلب ہو، اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شوق ہو گیا جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا اور قرآن کے نزول کا کہ ہر وقت یہی دھیان رہتا تھا کہ کب دوبارہ اللہ کا کلام مجھ تک پہنچے گا. تو ایک لمبے عرصے کے بعد جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں وقفہ ہو گیا 2 وحیوں کے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ کا کلام آپ پر اترا ہے وہ یہی صورت ہے، سورہ مدثر ہے. دوسرے نمبر پر اس صورت کی ابتدائی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری آپ پر، اور آپ کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بتایا گیا کہ اب آپ کے لیے سونے کا ٹائم نہیں ہے، لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھیے اور اٹھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اور اوڑھ کر لیٹنے والے یا لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، تو آپ ڈرائیے. اللہ نے کتنا پیارا خطاب کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو یا محمد نہیں کہا گیا، آپ کا ادب سکھایا گیا. لیکن آج بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے شوق سے لکھتے ہیں یا اللہ، پھر اس کے سامنے لکھتے ہیں یا محمد. یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. قرآن نے آپ کو اس طرح خطاب نہیں کیا بلکہ اس سے منع کیا گیا، اس لیے یا محمد لکھنا درست نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے ایک طرف اللہ ہو دوسری طرف محمد لکھا ہو، لیکن یا اللہ کے سامنے پھر یا محمد لکھنا یہ درست نہیں ہے. بعض گاڑیوں پر بھی ہم نے لکھا ہے، وہ تو بیچارے محبت میں لکھتے ہیں لیکن محبت میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. اس طرح لکھنا گستاخی ہے، یہ درست نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اس طرح آپ کو خطاب نہیں کیا. یا ایھا المدثر، آپ کی جو صفت تھی، جو حالت تھی، اس حالت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے لحاف اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، تو آپ لوگوں کو ڈرائیے. یہ آپ کی ذمہ داری آپ کو سونپی جا رہی ہے کہ اب اپنی اصلاح تو آپ کی ہوئی ہے، اب دوسروں کی اصلاح کی فکر کیجئے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. انذر ینذر، انذار اس کے معنی آتے ہیں ڈرانا، لیکن کیسا ڈرانا؟ جو محبت میں ڈرانا ہو، جو شفقت میں ڈرانا ہو. جیسے باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے، بیٹے اس طرف نہ جانا، وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آگے نہ جانا، آگے کوئی خطرہ ہے. اس طرح آدمی محبت میں اور شفقت میں ڈراتا ہے، اسی کو انذار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے خوف یخوف تخویف، اس کے معنی آتے ہیں ڈرانا، وہ ڈرانا دوسرا ہے.
وہ دھمکانے کا معنی میں آ جائے گا. یہ ہے ڈرانا کہ محبت میں شفقت میں آپ لوگوں کو ڈرائیے، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ڈرائیے، اس لیے کہ یہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، یہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں. آپ ان کو جنت کا راستہ دکھائیے، اور پھر جو آگے کی گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں سے ان کو باخبر کیجئے کہ لوگوں صرف یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد آگے اور منزلیں ہیں. عالم برزخ کی منزل ہے جس کو قبر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد آگے عالم آخرت ہے، میدان محشر ہے، پھر سب کو وہاں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب اور کتاب پیش کرنا ہے. اس سے آپ ان کو ڈرائیے. قوم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، تو آپ ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور ڈرانے کے لیے ایک داعی کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے؟ کچھ صفات ہم پچھلی صورت کے اندر پڑھ کر آئے، 6 باتیں وہاں تھی. یہاں کچھ اور صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. رب کی بڑائی، بس اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے. ہر جگہ اللہ اللہ، بس اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اذان 5 مرتبہ ہوتی ہے، اس میں 6 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے دن میں، اور اس میں یہ دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اقامت ہوتی ہے، اس میں پھر دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ ملازمت، نہ مال و دولت، نہ استاذ، نہ پیر، نہ کوئی اور، نہ کوئی قومی لیڈر، کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. پھر نماز میں کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی تو اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر نماز میں رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر. ہر ایک نقل و حرکت پر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. منادی جب آواز لگائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اب جو آدمی آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کو بڑا مان لیا. اور جو منادی کی آواز کو سن کر، مؤذن کی آواز کو سن کر ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنے کام میں لگا رہا، اپنی دکان پر ہی رہا، اپنے کھیت میں رہا، اپنی جو مجلس لگی ہوئی تھی دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھا تھا وہیں پر رہا، اٹھ کر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو بڑا نہیں مان رہا ہے، وہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے ان کاموں کو جن کے اندر وہ لگا ہوا ہے انہی کو وہ بڑا سمجھ رہا ہے. اس لیے داعی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ، وہ اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. دوسرے نمبر پر دوسری صفت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ثیابن، ثوبن کی جمع ہے، ثوب کے معنی آتے کپڑا. وَثِيَابَكَ، اور آپ اپنے کپڑوں کو فطہر، پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیے. مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں کپڑا بول کر خالی کپڑا مراد نہیں ہے، کپڑا تو صاف ستھرا رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہری طور پر جسم اس کو بھی پاک رکھیے، اور باطنی طور پر اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ تو تھا ہی پاک، آپ کے کپڑے تو تھے ہی پاک. ان کو مخاطب کر کے یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیے، اپنے باطن کو بھی پاک رکھیے، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو پاک رکھیے. ان میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بس اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر ایمان رکھیے، وہی خالق اور مالک ہے،
اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا یقین کر لے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، وہی نفع اور نقصان کا مالک، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے اور لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں ہے، تو یقیناً اس نے اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو اس نے پاک کر لیا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، وہ بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بھی میری ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ بھی مجھ سے مشکلات کو دور کر سکتا ہے، وہ بھی میری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ بھی مجھے بیٹے اور بیٹیاں دے سکتا ہے، پھر اس نے اپنے نظریات کو پاک نہیں رکھا بلکہ اس نے ناپاک کر لیا، اس نے شرک کی ملاوٹ کر دی ہے، اور شرک بہت بڑی ناپاکی ہے، بہت بڑی ناپاکی۔ اسی لیے فرمایا انما المشرکون نجس۔ یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک ہے نجسن جیم کے زبر کے ساتھ، ایک ہے نجسن جیم کے زیر کے ساتھ۔ جیم کے زیر کے ساتھ جب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو پاک تھی لیکن کوئی چیز لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی۔ مثال کے طور پر پانی تھا، اس پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا تو اب یہ نجس ہو گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ نجس۔ اور خود جو پیشاب ہے اس کو نجس کہیں گے، خود پیشاب چونکہ سراپا پورا ناپاک ہے وہ، تو اس لیے اس کو کہیں گے نجس۔ جو ناپاکی ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے، اور جو چیز پاک تھی ناپاکی کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے۔ اللہ مشرکین کو کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین سراپا ناپاکی ہے، بالکل ناپاکی، صرف ان کا دل و دماغ ناپاک نہیں بلکہ ان کے جسم کا ہر انگ ناپاک ہو چکا ہے، اس لیے کہ شرک اور کفر ان کے جسم کے، ان کے خون کے ساتھ چل رہا ہے، اور خون پورے جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ پورا سراپا ناپاکی ہی ناپاکی ہے۔ تو یہاں حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی ظاہری جسم کو بھی پاک رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ باطنی یعنی اندر کا جو معاملہ ہے اس کو بھی پاک رکھیے، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو پاک رکھیے، اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش، کسی قسم کی کوئی نجاست، کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ تو داعی کی سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھے۔ تیسری صفت بیان کی وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز کے معنی آتے ہیں ناپاکی، پلیدی، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی سے دور رہیے، جیسے اب تک آپ دور رہے ہیں، اور اس سے مراد بھی بتوں سے دور رہیے، جیسے اب تک دور رہے اسی طرح آئندہ بھی دور رہیے۔ اور مجھے اور آپ کو، ہر امتی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بتوں سے دور رہیے، اور داعی کی یہ عظیم صفت بیان کی گئی کہ اس کو ہر ایسے موقع سے دور رہنا چاہیے جہاں پر شبہ ہوتا ہو کہ یہ کہیں غیر اللہ کو تو نہیں پوج رہا ہے، غیر اللہ کو تو نہیں پکار رہا ہے، اس سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ غیر اللہ کا کبھی اس کے ذہن و دماغ کے اندر خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ پلیدی کو چھوڑ دیجئے، یعنی اس سے دور رہیے، ناپاکی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُن، من یمن، اس کے معنی آتے ہیں احسان کرنا، وَلَا تَمْنُن، اور آپ احسان نہ کیجئے اس نیت اور ارادے سے، تستکثر، کہ آپ زیادہ کے طلبگار ہوں۔ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس ارادے اور نیت سے نہ کریں احسان کا معاملہ کہ وہ بھی واپس آپ کے ساتھ احسان کرے گا اور اس سے زیادہ کرے گا جتنا آپ نے کیا ہے۔ جیسے عام طور سے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ کسی بڑے مالدار کے یہاں شادی ہوتی ہے، وہاں ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کر اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ، یہ دیتے ہیں اس کو، اور امید کیا ہوتی ہے جب میرے گھر میں شادی ہوگی تو یہ اس کا ڈبل دے گا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نندرا، اردو والے کہتے ہیں نیوتا۔ تو یہ جو شادی کے موقع پر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میرے یہاں جب ہوگی تو یہ اس سے ڈبل دے گا، اور باقاعدہ اس کو لکھ کے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ واپس کیا جاتا ہے اور زیادتی کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس نیت کے ساتھ کسی کو دینا کہ مجھے واپس دے گا اور زیادہ دے گا، یہ تو سود ہے، اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ کسی کو دے رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نماز کے اندر سورہ روم کی آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی نماز میں، پہلی رکعت میں،
اس میں آپ نے سنا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من ربا، کہ جو مال میں سے تم ربا کے طور پر، سود کے طور پر لوگوں کے مال میں ملاتے ہو، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے اور بڑھ کر آپ کو واپس ملے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ لوگ ہیں بڑھانے والے، ان کا مال بڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، ان کا مال بڑھتا ہے، اور جو تم سود کے طور پر دیتے ہو، لوگوں کے مال میں ملاتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ جو نیوتا وغیرہ شادی کے موقع پر دیتے ہیں، اسی بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر بھی اس طرح کا یہ رواج تھا کہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر دیتے تھے، 100 روپیہ دیا، اب امید ہوتی تھی یہ 200 دے گا یا 150 کر کے واپس دے گا۔ اور اسی طرح ہم نے یہاں اپنے شادیوں کے اندر دیکھا کہ لوگ لکھواتے ہیں کہ اتنا پرانا تھا جی قرضہ، اب اتنا نیا ساتھ میں وعدہ، اس کو لکھوا دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے، اس نیت کے ساتھ نہیں، کسی کو دینا ہے اس کے ساتھ مدد کرنے کی نیت کے ساتھ دے دیجیے، امداد کی نیت سے دیجیے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب کے یہاں اس طرح کی کوئی تقریب ہو، بشرطے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر آپ مدد کی نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس کو دیں گے، انشاءاللہ اللہ اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن غریبوں بیچاروں کو کون پوچھتا ہے؟ وہاں کون جاتا ہے؟ مالداروں کے یہاں دوڑ کے جاتے ہیں اور وہاں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ واپس مجھے اور زیادہ ملے۔ وَلَا تَمْنُنْ، آپ احسان نہ کیجئے، تستکثر، کہ آپ زیادہ کی امید رکھتے ہوں، زیادہ چاہتے ہوں، زیادہ کی طلب رکھتے ہوں، زیادہ کی طلب کے ساتھ آپ احسان نہ کیجئے۔ احسان کریں، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی احسان، کسی کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کریں لیکن زیادتی کی امید ادھر سے واپسی کی نہ رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کرتے ہوئے آپ کو سامنے سے مقابلہ آئے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اذیتیں برداشت کرنی پڑے، تو برداشت کیجئے، اس پر آپ صبر کیجئے۔ اور ایسا ہوگا جب بھی آپ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کریں گے تو لوگ مخالف ہوں گے، مخالفت کریں گے، لیکن اس کو آپ نے سہنا ہے۔ یہ ابتدا میں دوسرے نمبر پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، یہاں تک کہ یہ حالات بھی پیش آ سکتے ہیں، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہیے۔ جب پہلی مرتبہ آپ پر آیات نازل ہوئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، اور آپ نے گھر پہنچنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اس کے ساتھ ہی وہ اپنے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے کر گئی اور ان سے ملایا، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بیان کی وہ یہی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکالے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا موقع بھی آئے گا کہ میری قوم قریش والے جو مجھ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، جو الصادق الامین مجھے کہتے ہیں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ پیغام اللہ کا لوگوں کو سنایا ہے تو ان کو اسی طریقے سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اوپر حکم تھا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ان کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرانا ہے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب بجا دیا جائے گا، ایک بجانے کی چیز میں بجا دیا جائے گا، یعنی سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ،
جب پھونک دیا جائے گا فی الناقور سور کے اندر، سور میں پھونکا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، بڑی پریشانی کا دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، نافرمانوں پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو قیامت کے دن سے آپ ڈرائیے، قیامت کے مناظر ان کے سامنے بیان کیجئے، اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے وہ ان کو بتائیے، اور پھر اس کے بعد جنت ہے جہنم ہے اس کے بارے میں آپ بیان کیجئے کہ اگر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جائے گا اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، اور اگر اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اس کے لیے اللہ نے ایک قید خانہ تیار کر کے رکھا ہے، وہ ہے جہنم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور کے اندر پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا بڑا سخت دن، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، غیر یسیر، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ومن اور اس کو، خلقت وحیدا جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں جس وقت آپ زور و شور کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے مخالف ہوئے لوگ، ان مخالفین میں سے ایک مخالف ہے ولید ابن مغیرہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا اور مکہ کے بڑے مالداروں میں اس کا شمار تھا۔ اس وقت میں سالانہ اس کی آمدنی تھی 1 کروڑ دینار، 1 کروڑ دینار اس کی آمدنی تھی سالانہ، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے باغات تھے اس کے، بڑا مالدار تھا، اور اپنے آپ کو کہتا تھا انا وحید ابن الوحید، کہا میرا باپ بھی یکتا تھا اور میں بھی یکتا ہوں۔ اس کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے تھے، ایک روایت کے مطابق 10 بیٹے تھے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ 13 بیٹے اس کے تھے، 13 بیٹے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، جہاں یہ جاتا بیٹے ساتھ ساتھ، اور اس وقت بیٹوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، اور ہے بھی اچھے کہ یہ باپ کے قوت بازو بنتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے کہ جن کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، ایسے خاندان میں نکاح کیا جائے جن کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، لیکن آج تلاش کرتے ہیں جہاں کم ہوتے ہوں، آج تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزاق ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں، ہم رزاق اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کو رازق نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی زیادہ بچے ہو جائیں گے کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے؟ ارے رزق کی ذمہ داری تو اس نے لی ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور جب رزق اس نے اپنے ذمہ لیا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے زیادہ بچے ہوں اتنا ہی آدمی کے لیے اچھا ہے، طاقت اور قوت بھی اس کو حاصل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہوگی، وہ جتنی نیکیاں کریں گے، جتنے نیک کام کریں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ماں باپ کو بھی ملتا ہے، جتنا ثواب اولاد کو ملتا ہے، اولاد اچھے کام کرے جتنا ثواب ان کو ملتا ہے ماں باپ کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، وہ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کو 1000 کا ثواب ملے گا، لیکن باپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی تعلیم اور تربیت کس نے کی ہے؟ باپ نے اس کو سکھایا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور ان کے ہاتھ میں تھمانا چاہیے کہ بیٹا یہ دے کر آؤ، یہ کسی غریب کو دے کر آؤ، یہ مسجد میں دے کر آؤ، یہ مدرسے میں دے کر، ان کے ہاتھ سے دلانا چاہیے تاکہ ان کی عادت بن جائے، اور پھر وہ جتنا دیتے رہیں گے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ نماز پڑھیں گے ثواب ہمیں ملے گا، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے، بیٹوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور اس کو بڑی خوش قسمتی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کو ولید ابن مغیرہ کو اور اس کے بیٹے جو ہیں جو میں نے اس کو عطا کیے ہیں، ان بیٹوں پر اور مال و دولت کے اوپر یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہا ہے، تو آپ اس کو اور مجھے چھوڑ دیجئے، میں خود اس کے ساتھ نمٹ لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور اس کو جس کو میں نے اکیلے کو پیدا کیا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے بہت پھیلایا ہوا مال بنایا ہے۔ وجعلت له، اور میں نے اس کو عطا کیا ہے مالا ممدودا،
مالن ایسا مال، ممدودہ جو پھیلا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے، مکہ سے لے کر طائف تک اس کی دکانیں تھی جگہ جگہ، اسی طریقے سے طائف کے اندر اس کے باغات تھے، بڑا مالدار تھا۔ یہ سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا وجعلت لہ، میں نے بنایا اس کے لیے مالن مال، ایسا مال ممدودن جو پھیلایا ہوا ہے، وبنین شہودا، وبنین اور بیٹے، شہودن جو حاضر رہتے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا کہ دیکھو یہ بیٹے میرا ہاتھ بٹانے والے ہیں، میرا ساتھ دینے والے ہیں، کوئی ہے مقابلے کے لیے آئے ابھی اس کو ٹھیک کر دیں گے یہ، اس طریقے سے وہ تکبر کرتا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَهَّدتُّ لَهُ، اور میں نے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا، تیار کرنا یعنی بڑا سامان اس کو میں نے عطا کیا تھا، مال و دولت سب کچھ کون عطا کرنے والا؟ اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے سب کچھ اس کو عطا کیا تھا۔ ثم يطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے ان ازیدہ کہ میں اس کے لیے اور بڑھاؤں اور اس کو عطا کروں اور میں اس کو دوں، یہ اور کی لالچ میں لگا ہوا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں ملے گا اس کو، پہلے دیا میں نے لیکن اب یہ نافرمان ہوا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرایا، ان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اب اس پہ پابندی لگ گئی، اب اس کی تنزلی شروع ہو جائے گی، اب ترقی اس کو ملے گی نہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن تھا، عنیدا ان سے دشمنی رکھنے والا ہے، انہ کان لآیاتنا عنیدا، عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے، دشمن ہے ہماری آیات کا، ان کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اس کے بیٹوں کا تذکرہ آیا تو اس کے بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی۔ ایک تو مشہور بیٹے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار قرار دیا گیا، فتح مکہ سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے دوسرا بیٹا ہے ہشام بن ولید، اس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تیسرا بیٹا ہے ولید ابن ولید، یعنی بیٹے کا نام بھی ولید رکھا تھا، ولید ابن ولید، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی۔ اور ولید ابن ولید ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مکہ کے اندر تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آگے تھے تو مکہ میں ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائے جا رہے تھے، باپ کی طرف سے بھی اور دوسرے بھائیوں کی طرف سے بھی، ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگ کر یہ مدینہ نہ چلے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یا دوسری نمازوں میں بھی قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور ان مظلوموں کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس دعا میں ولید ابن ولید کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اللہم انجی ولید ابن الولید، اللہم انجی ولید ابن الولید، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے دے، والمستضعفین، اور جو کمزور لوگ ہیں جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کو نجات دے دے، ان کو چھٹکارا دے دے۔ نماز کے اندر قنوت نازلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس سے آگے کی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی برے اعمال سے، برے کاموں سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔